اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین آمین یا الہ العالمین ثم الصلاة والسلام على وزيره ووصيه ووصيه خليفته الذي يقال له النادي أجل مظهر الأجائب تجدون لك في النوائب كلهم من وهم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كذلك الله ربي بحق لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجاءك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا أما بنعمة ربك فحدث عزیزان ایمان ناظرین محترم، قرآن حکیم کے 114 سورہ میں اس سورہ کا نمبر 93 ہے۔ اس سورہ میں خلاق موجودات نے جہاں اپنے نبی کو قسموں کے ذریعے سے دل کو ڈھارس دی ہے، والضحیٰ، اے میرے حبیب دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور میرے حبیب رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ وہیں قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ جب آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھے، آپ کی عظمت دونوں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں تھی، تو کیا ہم نے آپ کی عظمت کو آشکار نہیں کیا؟ وہیں یہ بھی کہا ہے کہ میرے پیغمبر جب آپ کے پاس دولت نہیں دی تو ہم نے آپ کو اتنی دولت دی کہ آپ غنی ہو گئے۔ صاحبان کرام، مجھے بہت طویل گفتگو آپ سے نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا ہے کہ قرآن کی اس سورے میں دو ذات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک ذات جناب ابو طالب ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی، اور دوسری ذات ہے ذات جناب خدیجہ الکبریٰ کی، وہ خدیجہ کہ جس کے وفات کی تاریخ قریب آتی چلی جا رہی ہے، وہ جس کی وفات کی تاریخ 10 تاریخ یعنی آج تاریخ ہے۔ صاحبان کرم، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ نہیں، اگر دنیا کی بات کی جائے اور جناب آدم سے بات کی جائے تو آدم کے زمانے میں ایک عورت جسے ہوا کہتے ہیں، ہم سب کی مادر گرامی ہوا، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے۔ اسلام کی تاریخ میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو صاحبان عظمت ہوئی ہیں، جو عظمتوں کی حامل ہوئی ہیں، اس میں جیسے مریم ہیں، سارہ ہیں، ہاجرہ ہیں، آسیہ ہیں، جناب موسیٰ کی ماں یوقابدہ ہیں، جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ہیں۔ یہ ساری وہ مقدس عورتیں ہیں جن کی بڑی عظمت ہے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا تو دو عورتیں ایسی ملیں گی کہ جن کو اللہ کے رسول نے بھی جن کی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ ایک شہزادی فاطمہ الزہرا کہ جن کے لیے نبی نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور دوسری شہزادی فاطمہ الزہرا کی والدہ گرامی کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جنت خدیجۃ الکبریٰ کی مشتاق ہے، اور کیوں نہ ہو، جو کار الہی انجام دے اسے حقدار جنت ہونا ہی چاہیے۔ بہت سی عورتیں ہیں لیکن ان میں خدیجہ کا کردار سب سے منفرد ہے۔ یاد رکھیے گا، عورت کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ 3 معیار ہیں عورت کی زندگی کے۔ ایک وہ ہے کہ وہ بیٹی کیسی ہوتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہ زوجہ کیسی ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر اس معیار پر پوری اترتی ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ آپ ذرا شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیے، اور دیکھیے کہ وہ کیسی بیٹی تھی، اور پھر زوجہ کیسی بنی، اور پھر ماں کیسی بنی۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچئے، بیٹی ہے تو ایسی باہوش بیٹی ہے کہ اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان شہزادی کے متعلق رائج ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان باتوں کا کوئی حقیقی بیس نہیں پایا جاتا۔ وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ جیسے خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی تھی، میرا اس سلسلے میں مضمون بھی چھپ چکا ہے، اور میں نے بڑی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی تھی، یا اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہاں، ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے قد کو بڑا کرنے کے لیے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے قد کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صاحبان کرام، جو بات مجھے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت عالیہ میں، یہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی تاجرہ تھی، ملکۃ العرب کہلاتی ہے، عرب کی ملکہ۔ ان سے بڑا تاجر کوئی مکے میں موجود نہیں تھا، اور یہ تجارت انہیں اپنے باپ سے ملی تھی، جسے بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے اس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ جب مالکہ بن گئی، ملکۃ العرب بن گئی، تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہمارا مال تجارت جو جاتا ہے اس کے لیے کوئی معین شخص چاہیے، کوئی امین شخص چاہیے، کوئی صادق شخص چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمارا مال جائے اور پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک لوٹ کے چلا آئے، اس کا مشاہدہ۔ عزیزان ایمان، ذرا آپ سوچئے، نگاہ انتخاب پیغمبر اسلام پر پڑی اور اللہ کے رسول کو انہوں نے طلب کیا، پیغمبر اسلام گئے، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پیغمبر نے آواز دی ذرا اپنے چچا سے مشورہ تو کر لوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر کے چچا جناب ابو طالب نے بھی اجازت دی، ہاں بیٹا یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے کہ ہم تجارت کریں، چلو تم بھی تجارت کرو۔ ابو طالب کے کہنے کے بعد پیغمبر اسلام مال تجارت لے کر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گئے ہیں۔ تاریخ آواز دیتی ہے کہ غلام میسرہ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ کر دیا تھا۔ جب قافلہ لوٹ کے آیا ہے، ادھر قافلہ آنے کی خبر ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ اپنے محل کے بالا خانے پر جا کر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر قافلہ آنے کا منظر دیکھ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ جو شخص سب سے آگے آگے چلا آ رہا ہے اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ قافلہ قریب آیا تو پہچان لیا یہ ابو طالب کا بھتیجا محمد ہے جو میرے مال تجارت کو لے کر شام تک گیا تھا۔ تاریخ آواز دیتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کا استقبال کیا، منافع اور سامان کی قیمت خدیجہ کے حوالے کر کے
पैगंबर अपने घर चले गए, गुलाम मैसरा ने रास्ते के वाकयात बयान करने शुरू किए और उसके बाद खदीजतुल कुबरा ने एक मर्तबा सारे मौजज़ात को सुनने के बाद, सारे हालात को सुनने के बाद ये तय कर लिया कि मुझे इस आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। यही वो है जो आखिरी पैगंबर है, यही वो है जो आखिरी नबी है, यही वो है जो मुस्लिह कायनात बनकर आया है, मुझे इसके कदमों में रहना है। अजीज़ान ईमान, याद रखिएगा, दुनिया की हर तारीख उठाकर देख लीजिए, उस तारीख में आपको यही मिलेगा कि अगर कोई शादी हो रही हो तो उसमें कुछ बातों का ख्याल और लिहाज रखा जाता है। जैसे लड़की और लड़के की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये पेश नजर रखी जाती है कि रिश्ता लड़के की तरफ से जाना चाहिए, लड़की की तरफ से नहीं आना चाहिए। खुदा की कसम, आज तक जितनी शादियां भी हुई हैं उसके अंदर चाहे कोई तय कर डाले अपनी लड़की की शादी किसी से, लेकिन जब समाज को दिखाना होता है, मुआशरे में बात करनी होती है, तो उस वक्त रिश्ता जो जाता है वो लड़के की तरफ से जाता है, लड़की की तरफ से नहीं जाता है। आप जानते हैं ना, तारीख में सिर्फ और सिर्फ लिखा और उसके बाद है पैगाम आया जनाब खदीजतुल कुबरा की तरफ से। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ये पैगाम खदीजा की तरफ से क्यों आया। सारी शादियां तो ऐसी होती हैं कि मर्द रिश्ता लेके जाता है, या जिससे रिश्ता करना होता है वो लड़की के घर जाता है रिश्ता लेकर, लेकिन यही तारीख आवाज देती है कि रिश्ता खदीजा की तरफ से आया। याद रखिएगा, ये इल्तिजाम इसलिए रखा गया कि अगर कहीं रिश्ता पैगंबर की तरफ से जाता तो दुनिया ये कहती कि दौलत देखकर फिसल गए थे, कोई दुनिया ये कहती कि ज़रो जवाहिर देखने के बाद नीयत बदल गई, इसलिए शादी करने का पैगाम दे दिया। लेकिन नहीं, पैगंबर ने पैगाम नहीं दिया, खदीजा की तरफ से पैगाम आया। इसका मतलब ये है कि पैगंबर नहीं चाहते हैं, बल्कि खदीजा चाहती हैं कि पैगंबर के कदमों में अपनी जिंदगी गुजारें। और मैंने सूरह ज़ुहा की आयत पढ़ी है जहां अल्लाह कहता है कि मेरे पैगंबर, जब आप बेज़र थे तो क्या हमने आपको साहिब ज़र नहीं बनाया? वजदका आइलन फागना, मेरे पैगंबर, जब आप गनी नहीं थे, जब आपके पास माल नहीं था, तो क्या हमने आपको माल नहीं दिया? खदीजा कैसी मालिका थी, खुदा की कसम, याद रखिएगा, ऐसी ताजरा कि जिनके माले तिजारत का हाल ये था कि 70 ऊंट पे, बाज़ रवायत की बुनियाद पर 700 ऊंट माले तिजारत जाता था। लेकिन जब पैगंबर के घर में आई हैं तो अजीज़ान ईमान, तारीख ने कयामत का फिक्रा लिखा है कि एक दिन अल्लाह का रसूल घर के अंदर आया, पैगंबर इस्लाम घर के अंदर आए। जब अल्लाह का रसूल घर के अंदर आया है, खदीजा ने देखा अपने शौहर के चेहरे को, नबी के चेहरे के ऊपर पेशानी पे बल है। नबी से पूछा, मेरे वाली और वारिस क्या हो गया है? आवाज दी खदीजा, मक्का के लोग भूखे हैं, अल्लाह के बंदे भूखे हैं, मैं क्या करूं, कैसे अपने अल्लाह के बंदों की भूख को मिटाऊं? खदीजा ने कहा, बस इतनी सी बात है। ये कहने के बाद एक मर्तबा कनीज़ों को हुक्म दिया, जाओ और माले तिजारत ले आओ। गुलामों को हुक्म दिया कि जाओ और सामान ले आओ। तारीख आवाज़ देती है कि दौलत लाकर पैगंबर इस्लाम के सामने ढेर की जाने लगी। इतनी दौलत दी गई, इतनी दौलत आई कि तारीख का फिक्रा है कि पैगंबर और खदीजा के दरमियान दौलत की एक दीवार बन गई। जैसे ही ये दौलत की दीवार बनी कि अब न खदीजा पैगंबर को देख पा रही, न पैगंबर खदीजा को देख पा रही हैं, तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने एक मर्तबा आवाज दी, वाली, मैं इस दौलत को पसंद नहीं करती कि जो आपके और मेरे दरमियान हायल हो जाए, दीवार बन जाए। मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा। याद रखिएगा, इस्लाम से दौलत लेकर उम्मुल मोमिनीन बनने वाली और हैं, और इस्लाम को अपनी दौलत देकर निहाल करने वाली उम्मुल मोमिनीन और हैं। खदीजा पैगंबर के साथ हैं। साहिबाने करम, इस छोटी सी गुफ्तगू में सारे हालात नकल नहीं किए जा सकते हैं। मजबूरी है
کہ ہم سارے حالات نہیں نقل کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خدیجہ پیغمبر کے ساتھ ایسے رہیں کہ دنیا تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار ختمی ماں دن رات خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جو کام بھی کرتے تھے خدیجہ کو ضرور یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ دوسروں کو تکلیف ہونے لگی تو اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ آپ ہر وقت اس خدیجہ کا کیا ذکر کیا کرتے ہیں جو بڑھیاتی پیغمبر نے آواز دی، تم نے انصاف نہیں کیا۔ وہ اس وقت مجھ پر اسلام لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت اس نے مجھ کو سہارا دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت میرے ساتھ رہی جب لوگ میرے پاس نہیں آتے تھے، اور اس وقت اپنی دولت مجھ پہ خرچ کی جب کوئی دولت دینے والا نہیں تھا۔ ایسی اسلام کی محسنہ کہ جس نے اپنی پوری زندگی اور اپنا مال و منال اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے صرف کر دیا، وہ محسنہ اللہ نے اسے ایک تحفہ دیا جسے جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ تحفہ دیا پر آواز دے خدیجہ تم نے ہمارے لیے اپنا سارا مال لٹا دیا، تو اب ایسی دولت ہم تم کو دیتے ہیں کہ جو تا قیام قیامت قائم بن جائے گی۔ لیکن عزیزو، کافروں نے نبی کو جو اذیت دی اس میں خدیجہ بھی شامل تھی۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہیں، اور 3 سال کی محصوری کے بعد جب نکل کے آئی ہیں تو تاریخ آواز دیتی ہے کہ 10 رمضان کی وہ تاریخ تھی جب اس بی بی کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اس سوگوارو شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت قریب آیا ہے، پیغمبر سرہنے موجود ہیں، اللہ کا رسول پاس موجود ہے، کون سی وصیت کرے؟ لیکن سوگوارو تاریخ آواز دیتی ہے کہ یہ اتنا ضرور کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ اے سوگوارو شہزادی خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے چلی